الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت قال النبي صلى الله عليه وسلم الموت جسر يوصل الحبيب إلى الحبيب صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم سامعین کرام اور عزیز دوستو، اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی، اور اللہ ہے، وہی ہے جو ہمیں پھر موت دے دے گا۔ لیکن موت کے بعد ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہونا ہے، اس بات کی خبر اللہ نے ہمیں پہلے ہی دے دی۔ موت کے بعد ہماری زندگی کیسی ہوگی، اس کی خبر ہمیں پہلے ہی اللہ پاک نے دے دی۔ موت کے بعد کس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، اس کی خبر بھی ہمیں پہلے ہی دے دی۔ موت کے بعد ہماری زندگی کا امتحان ہوگا، موت کے بعد ہماری اس دنیا کی زندگی کا حساب و کتاب ہوگا۔ اس حساب و کتاب کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بتایا کہ ہمیں اس کی کیسے تیاری کرنا ہے، اور موت کے بعد ہم سکون کی زندگی کیسے گزار پائیں گے، اس کے لیے کیا کرنا ہے۔ موت کے بعد ہم قبر میں آرام و سکون سے رہیں گے قیامت تک، اس کے لیے کیا کرنا ہے۔ موت کے بعد قبر سے لے کر حشر تک، پھر حشر سے لے کر پل صراط تک، پھر پل صراط سے لے کر کے جنت کے دروازے تک اور جنت میں داخل ہونے تک، ہمیں ان سارے مراحل سے گزرنا ہے، اور ہر جگہ اللہ پاک نے چیک پوسٹ بنایا ہوا ہے۔ ہر جگہ ہمارے ایمان کی کوالٹی کو فرشتے چیک کریں گے، ہمارے اعمال کی کوالٹی کو فرشتے چیک کریں گے کہ جو کچھ ہم نے دنیا میں عمل کیا ہے، اس عمل کی کوالٹی کتنی اچھی ہے، ہماری نمازیں کیسی ہیں، ہمارا صدقہ خیرات کیسا ہے، ہمارے دنیا کے معاملات کیسے ہیں، ہمارے دنیا کے تعلقات کیسے ہیں، ہم نے کیسی زندگی گزاری ہے، سچ بول کر یا جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر یا ناانصافی کر کے، جائز کام کر کے یا ناجائز کام کر کے، اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو استعمال کر کے یا اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو استعمال کر کے، ہم نے زندگی میں کن کن چیزوں کا استعمال کیا، اور کیا کہا، کیا بولا، کیا سنا، کیا دیکھا، کدھر گئے، ہماری دن کیسی، ہمارا رات کیسا، ان ساری چیزوں کی چیکنگ ہوگی اور فرشتے چیک کریں گے، اور ان ساری چیزوں کو ریکارڈ فرشتے کر رہے ہیں، جس کو اللہ پاک نے کرامن کاتبین کہا ہے۔ یہ دو فرشتے جو ہمارے ساتھ ہر وقت رہتے ہیں، موت تک رہیں گے، ہماری زندگی کے ہر لمحات کو لکھ رہے ہیں، ہماری زندگی کے ہر لمحات کو یہ فرشتے ریکارڈ کر رہے ہیں۔ ہم جو بولتے ہیں اسے بھی لکھتے ہیں، ہم جو دیکھتے ہیں اسے بھی لکھتے ہیں،
ہم جو پڑھتے ہیں اسے بھی لکھتے ہیں، ہم جو سنتے ہیں اسے بھی لکھتے ہیں، ہم جو سوچتے ہیں اسے بھی لکھتے ہیں، ہم جس طرف چل کر جاتے ہیں اسے بھی لکھتے ہیں، ہماری دل کی کیفیت کیا ہے اسے بھی لکھتے ہیں۔ سارا ریکارڈ فرشتے کر رہے ہیں۔ ہمارا امیجز، ہماری آڈیو، ہماری ویڈیو، فرشتے ساری چیزوں کو ریکارڈ کر رہے ہیں، اور قیامت کے دن یہ ریکارڈ ہمارے سامنے پیش کی جائے گی۔ ہماری زندگی کی ساری ریکارڈنگ ایک کتاب میں ہوگی، جس کو اللہ پاک نے فرمایا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ میرے بندے دیکھ، جو آپ کے ہاتھ میں کتاب ہے جس کا نام نامہ اعمال ہے، اس میں ہمارے فرشتوں نے تمہاری زندگی کی ساری ریکارڈنگ لکھی ہوئی ہے۔ میرے بندو دیکھ لو، کہیں ہمارے فرشتوں نے کچھ غلط تو نہیں لکھ دیا؟ وہ انسان اپنی زندگی کی کتاب کو کھولے گا اور اس میں پڑھے گا کہ اس زندگی کی کتاب میں ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ اس کی صبح کیسی تھی، اس کی شام کیسی تھی، اس کی رات کیسی تھی، اس کی زندگی کیسا، اس کے معاملات کیسے، اس کا رہن سہن کیسا، اس کی بات کیسی، اس کا دیکھنا کیسا، اس کا سننا کیسا، اس کا بولنا کیسا، ساری ریکارڈنگ، اچھائی اور برائی، ساری چیزیں اس کتاب میں موجود ہوگی جس کا نام نامہ اعمال ہے۔ آڈیو ویڈیو ساری چیزیں موجود ہوں گی۔ ہم اتنی سے چھوٹے چپ میں 100 GB 150 GB کا ایک چپ ہوتا ہے، میموری کارڈ جسے ہم کہتے ہیں، اس کے اندر ساری ریکارڈنگ ہم کر لیتے ہیں۔ ہماری ساری سکنات و حرکات کو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اللہ نے اس کا انتظام پہلے ہی کر دیا ہے، جس کو کرامن اور کاتبین کہا جاتا ہے۔ 2 کاندھوں پر 2 فرشتے جس کا نام کرامن کاتبین ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اس وقت کے آنے سے پہلے جس کو ہم نے موت کہا ہے، موت کے آنے سے پہلے اس دنیا میں رہ کر ہم آخرت کی تیاری کر لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو مسلمان دنیا میں رہ کر، جو ایمان والا مرد اور ایمان والی عورت دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کر لے، وہی عقل مند انسان ہے۔ اپنے قبر کی تیاری کر لے، وہی عقل مند انسان ہے۔ ساری چیزیں ہم چھوڑ کر چلے جائیں گے، ہم مرنا نہیں چاہتے، پھر بھی موت آئے گی، اللہ کا فیصلہ ہے۔ موت سے آج تک کوئی نہیں بچ سکا، کوئی نہیں۔ یہ دنیا طفل مکتب ہے، یہاں کس کا ٹھکانہ ہے، کوئی آگے روانہ ہے، کوئی پیچھے روانہ ہے۔ موت سے کس کی رستگاری ہے، آج ہماری، کل تمہاری باری ہے۔ موت سے کوئی نہیں بچ سکا، موت کا کوئی ٹائمنگ نہیں، جب اللہ کا حکم ہو جائے، جب ہمیں اللہ کے پاس جانا پڑے گا۔ بچوں کی بھی موت ہوتی ہے، جوانوں کی بھی موت ہوتی ہے، 30 سال کی عمر والے بھی مر رہے ہیں، 40 سال کی عمر والوں کو بھی موت آ رہی ہے، 50 سال عمر والوں کو بھی موت آ رہی ہے، 60 سال عمر والوں کو بھی موت آ رہی ہے۔ موت کی کوئی گارنٹی نہیں، موت کا کوئی وقت مقرر نہیں، یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ اللہ کے پاس وقت متعین ہے کہ ہمیں کب مرنا ہے، اس لیے ہمیں ہر وقت موت کے لیے تیار رہنا چاہیے، موت کو یاد کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو مسلمان موت کو یاد کرے، اللہ پاک موت کے یاد کرنے کی برکت کی وجہ سے اس کو بہت سارے گناہوں سے بچا لیں گے۔ موت ایسی چیز ہے۔ موت مانگنے سے منع فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، موت کو یاد کرنے کا حکم دیا ہے، موت مانگنا نہیں چاہیے۔ یہ بات اللہ کو ناپسند ہے کہ کوئی مسلمان اللہ سے موت مانگے، دنیا کے جھمیلوں سے تنگ آ کر کہے اللہ مجھے موت دے دے، میں پریشان ہو گیا ہوں۔ یہ بہت بری بات ہے، اور اس عمل سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔
موت کو یاد کرنے کا حکم دیا ہے۔ کوئی شخص بیمار ہے اور بیماری ذرا لمبی چلی گئی، وہ شخص تنگ آ کر دعا مانگتا ہے کہ اللہ مجھے موت دے دے، میں اس بیماری سے تنگ آ گیا ہوں، ایسا نہیں کہنا چاہیے، منع فرمایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، موت ایک وقت مقرر ہے، موت آنی ہے، موت سے ہم اور آپ اور دنیا کا کوئی انسان آج تک نہیں بچ سکا۔ موت سب سے پہلے دنیا میں جس شخص کو آئی اس کا نام حابیل تھا، حابیل، اور موت وہاں سے شروعات ہوئی اور ابھی بھی لوگوں کو موت آ رہی ہے اور قیامت تک لوگوں کو موت آتی رہے گی، اور پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ موت کو بھی موت آ جائے گی اور جنت والے جنت میں، جہنم والے جہنم میں، سارے لوگ، سارے انسان اپنے اپنے جگہ میں پہنچ چکے ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ موت کو بھی موت دے دیں گے، اللہ کا فیصلہ ہے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ موت سے پہلے موت کی تیاری کیجیے، موت سے پہلے اللہ کو راضی کرنے والا عمل کیجیے، موت سے پہلے جنت میں جانے والا عمل کیجیے، موت سے پہلے پلصراط کو راست پار کرنے والا عمل کیجیے، موت سے پہلے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے، حساب و کتاب دینے کے لیے اس وقت کی تیاری ابھی سے کیجیے۔ موت سے پہلے، موت آنے سے پہلے موت کی تیاری کیجیے، موت آنے سے پہلے قبر کی تیاری کیجیے، کیونکہ آپ کو اپنے قبر میں اکیلا لیٹنا پڑے گا، اکیلا سونا پڑے گا۔ ایک ایسی روم میں ہم بند ہوتے ہیں، چاروں طرف سے دروازے اور کھڑکیاں بند ہوتی ہیں، اور اگر ایک مچھر ہمارے جسم پر آ جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اور قبر کے اندر تو ہزاروں کیڑوں مکوڑوں کے سامنا ہوگا ہم سے اور آپ سے۔ اس وقت ہم کیا کریں گے؟ اس وقت ہم کیا کریں گے؟ ہمارے جسم پر اگر ایک مچھر بیٹھ جائے تو سارا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے، لیکن قبر کے اندر ہزاروں قسم کے عذاب دینے والے اور تکلیف دینے والے بچھو اور سانپ ہوں گے، کیڑے اور مکوڑے ہوں گے جو ہمارے جسموں کو کھا جائیں گے۔ اس وقت کے آنے سے پہلے، وہاں کی تکلیف سے بچنے سے پہلے آپ کو اس دنیا میں تیاری کرنی پڑے گی۔ قبر کے عذاب سے بچنے سے پہلے آپ کو اس دنیا میں تیاری کرنی پڑے گی۔ قبر سے بچنے والا عمل آپ کو اس دنیا میں کرنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو مسلمان سوتے وقت سورہ ملک پڑھ لے، 30 آیت، 29ویں پارے کی پہلی سورہ جس کا نام سورہ ملک ہے، اور اس میں 30 آیتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو مسلمان مرد یا عورت سونے سے پہلے بستر پر جانے کے بعد سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کر لے، میں امید کرتا ہوں اللہ کی ذات سے کہ اللہ پاک قبر کے عذاب سے اس کی حفاظت فرما لیں گے۔ اللہ میرے لیے، آپ کے لیے، آپ کے لیے، آپ کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے سورہ ملک سونے سے پہلے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو عذاب قبر سے حفاظت فرمائے۔ ہم سے پہلے جو لوگ دنیا سے چلے گئے، اللہ ان سب کو بھی عذاب قبر سے حفاظت فرمائے، اور آج تک، اب تک جتنے ایمان والے دنیا سے گزر گئے، اللہ سب کی عذاب قبر سے حفاظت فرمائے۔ اللہ میرے لیے عمل کرنا، آپ کے لیے عمل کرنا، تمام مسلمانوں کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔